پکاروں میں اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لحظہ حجازی میں، ہر نقش مجازی میں، ہر حسن ترازی میں۔ اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے گنبد میں میناروں میں، کوہسار نگاروں میں، تو کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جان سے بھی نزدیک ودیت تو ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، تو ہی مسجود ہے، میری چاہت میری راحت میری قوت تم ہے۔ اور قطرہ ہے سمندر ہے کہ بدلی کی گٹا ہے، ہر چیز میں محبوب مجھے تیرا ہی پتا ہے، صدیوں سے بھٹکتے ہوئے افکار کے پیچھے، ازلوں کے بعد گشت میں وہ کن کی ندا ہے، مظلوم ہے ظالم کی رضا جوئی پہ معمور، وہ دیکھنے والا تو مگر دیکھ رہا ہے، اور گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، اور جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے یکتا ہے یگانا، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، اور حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ اور تہذیب عبادت ہے سراپا محمد، تسلیم کی خوشبو چمن اور آئے محمد، تنظیم خدا ساز تمنا محمد، منشا جو خدا کا وہی منشا ہے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں محمد، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں محمد، اور اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، اس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، قرآن سا پیغام جلایا وہ محمد، اور کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اور اسلام وہ شجر نہیں، اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ واجب القدر بزرگان محترم نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں حضرت مولانا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تراویح کے اندر آپ کو قرآن مجید سنایا ہے، اور آپ حضرات نے سنا ہے، میں آپ حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاری صاحب نے قرآن مجید سنا کر اللہ تعالیٰ سے اجر لیا، قرآن مجید سنا کر اللہ تعالیٰ سے اجر لیا، اللہ تعالیٰ سے انعام پایا، اور آپ حضرات نے قرآن مجید کو سن کر اللہ تعالیٰ سے اجر لیا، اللہ تعالیٰ سے انعام پایا۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لاریب بے عیب کتاب ہے۔ میں مختصر بات کروں گا، مقصودی بات کروں گا۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اور بے مثال معجزہ ہے۔ اس کی مثال لانے سے جن و انس قاصر ہیں، اور یہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ ہر دور کے اندر جو لاکھوں انسانوں کو زبانی یاد رہی ہے، اور یہ قرآن مجید دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی ہو، اور دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی تشریح نہ ہو چکی ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا آنکھوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے، ہم کانوں سے سنتے ہیں، یہ سننا یہ سماعت کانوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، ہم زبان سے بولتے ہیں، یہ گویائی زبان کی صفت ہے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیز دوستو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم قرآن مجید کی قدر و منزلت کو بھول چکے ہیں، اس کی قیمت کو بھول چکے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن مجید ہمیں بغیر کسی مشقت کے ملا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی جد و جہد نہیں کرنی پڑی، کوئی اپنی مال کی جان کی قربانی نہیں دینی پڑی۔ اس کی عظمت کا، اس کی قدر و قیمت کا ان صحابہ کرام سے پوچھیں جنہوں نے قرآن مجید کی
ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی، اپنے خاندان کی جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جناب صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے جو دشواریاں اٹھائی، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، آج اس کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو یہ قرآن ایک مجلد خوشنما کتاب کی صورت میں موجود ہے، ہمارا کام صرف نوالا اٹھا کر منہ کے اندر ڈالنا ہے، لیکن جناب صحابہ کرام نے ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے جو مارے کھائی ہیں، کفار کے ظلم و ستم برداشت کیا ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ سے دور باہر ایک بستی کے اندر رہتا تھا، اور مدینہ منورہ میں میرے لیے روزانہ آنا جانا مشکل ہوتا تھا۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں جا کر قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تھا، قرآن مجید نہیں سیکھ سکتا تھا۔ تو صحابی فرماتے ہیں میں ان راستوں میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا جہاں سے مدینہ منورہ کے قافلے آیا جایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی قافلے والا آتا تو میں اس سے پوچھتا تم میں سے کسی نے رسول پاک سے قرآن مجید کی کوئی آیت سیکھی ہے؟ تو کسی نے ایک سیکھی ہوتی، کسی نے دو پڑھی ہوتی، کسی نے تین پڑھی ہوتی، تو میں ان سے وہ آیات سن کر یاد کر لیتا۔ اس طرح ایک دو تین آیات کر کے میرے پاس قرآن مجید کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ ہو گیا۔ یہ جناب صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، دشواریاں اٹھائی ہیں، قافلے والوں کی منتیں سماجتیں کی ہیں، لیکن ہمارے سامنے قرآن مجلد خوشنما کتاب کی صورت میں موجود ہے، ہمیں گھر بیٹھے مل گیا، جگہ جگہ مدارس موجود ہیں، پڑھانے کے لیے اساتذہ موجود ہیں، سکھانے کے لیے معلم موجود ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم قرآن مجید کو نہ سیکھیں تو ہم اپنا نقصان خود کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہم اس کے باوجود قرآن مجید کو نہیں سیکھتے تو ہم اپنا نقصان خود کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ پہلی بات ہے، قرآن مجید کو سیکھنا ہے، خود بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری عمر گزر چکی ہے، اب صرف بچوں کو سکھائیں گے، نہیں میرے بھائیو، اس کے لیے عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑھاپے میں جا کر قرآن مجید سیکھا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر وقت کا بادشاہ ہے، اس کا مشہور قصہ ہے تخت شاہی کے اوپر قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے نے جب قرآن مجید حفظ کیا تو بیٹے نے آ کر باپ کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا جاؤ اپنے دادا شاہ جہان کو مبارکباد دو۔ تو جب پوتا دادا کے پاس گیا تو دادا نے کہا مجھے کیوں مبارکباد دیتے ہو، اپنے والد کو مبارکباد دو۔ اسے بولا تمہارے سر کے اوپر تاج سجے گا، میرے سر کے اوپر تاج تھوڑا سجے گا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے جب یہ بات سنی تو کہتے ہیں یہ بات میرے دل کے اوپر لگی، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے اسی دن تخت شاہی کے اوپر قرآن مجید کا حفظ شروع کیا اور 1 سال کے اندر قرآن مجید کا حفظ مکمل کر دیا۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے اور اس کی کتنی مصروفیات ہوگی، اس کے باوجود 1 سال کے اندر قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ قرآن مجید کو حفظ کرے، اگر کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ناظرہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا ہر شخص کو آنا چاہیے۔ تو یہ پہلی بات ہے، قرآن مجید کو خود بھی سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ اور دوسری بات میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے متعلق اس امت کو ایک ایسا انعام دیا ہے جو گزشتہ امتوں کو نہیں دیا۔ وہ انعام قرآن مجید کی تلاوت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات پڑھنے والوں کو تورات پڑھنے کا ثواب اتنا نہیں دیا، زبور پڑھنے والوں کو زبور پڑھنے کا ثواب اتنا نہیں ملا، انجیل پڑھنے والوں کو انجیل پڑھنے کا ثواب اتنا نہیں ملا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے دامن رحمت سے جوڑ کر، آپ کے دامن حالی سے وابستہ فرما کر اس امت کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب دیا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے میں مختصر ذکر کرتا ہوں، رسول پاک نے فرمایا جو میرا امتی قرآن مجید کا ایک حرف بغیر وضو کے پڑھتا ہے، اگر انسان قرآن مجید کو چھوئے نا تو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتا ہے، اگر بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے، تو جس میرے امتی نے قرآن مجید کا ایک حرف بغیر وضو کے پڑھا
اس پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور اگر باوضو ہو کر ایک حرف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا جس میرے امتی نے قرآن مجید کا ایک حرف نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو 50 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا جس میری امتی نے قرآن مجید کا ایک حرف نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے, نماز کے اندر آپ نے صرف الحمد پڑھا. الحمد کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 5 حروف ہیں. الف لام ہا میم دال. یہ پورا ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس کے اندر 5 حروف ہیں. اگر آپ نے نماز کے اندر پڑھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر 500 نیکیاں عطا فرما دی. اگر آپ اس کو ویسے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو 125 نیکیاں عطا فرمائیں گے. یہ قرآن مجید کی تلاوت کی کتنی بڑی فضیلت ہے. جناب صحابہ اکرام کے متعلق آتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام ایسے تھے 3 دن کے اندر قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے. بعض صحابہ ایسے تھے کہ 7 دنوں کے اندر پورا قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے. حضرت عثمان کے متعلق آتا ہے کہ ہفتے کے اندر ایک رات ایسی گزارا کرتے تھے کہ 2 نفلوں کے اندر پورے قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہ جناب صحابہ کرام ہیں. اور ایک بات صحابہ کا متعلق آتا ہے کہ جمعے والے دن قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور آنے والی جمعرات کو روزہ رکھتے تھے اور روزے کی دعا بھی کرتے تھے اور اسی جمعرات کو قرآن مجید کو مکمل کرتے تھے اور ختم قرآن کی بھی دعا کرتے تھے. یہ جناب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا, قرآن سے رشتہ مضبوط کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیوں کے اوپر اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کیا. دنیا کی تمام سپر طاقتیں ان کے قدموں کے نیچے تھی. کیسر و کسرا ان کے قدموں کے نیچے تھے, روم و فارس ان کے قدموں کے نیچے تھے. وجہ کیا تھی؟ قرآن سے تعلق بنایا, قرآن سے تعلق مضبوط کیا. صرف دنیا کے پیچھے ہی نہیں بھاگے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس لگی ہے. صحابہ سے فرمانے لگے میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کفار مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد کے اندر کم ہو گئے؟ رسول پاک نے فرمایا نہیں, اس وقت تو تمہاری تعداد ایسی ہوگی جیسے سمندر کی جاگ ہوتی ہے, تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس مظلومیت کی, اس مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا اس وقت تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے اندر بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں جن کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, جن کا کوئی بس نہیں ہوتا. فرمایا اس وقت وہن نامی مرض مسلمانوں کے دلوں کے اندر پھوٹ پڑے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہارے دلوں کے اندر رچ اور بس جائے گی. یہی تمہاری مغلوبیت کی وجہ ہوگی, یہی تمہاری مظلومیت کا سبب ہوگا. آج ہم اپنا حال دیکھیں, آج مسلمانوں کی تعداد جتنی ہے اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی ہے. آج مسلمانوں کے پاس جتنے وسائل ہیں اس سے پہلے اتنے وسائل کبھی نہیں ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود مسلمان مظلوم ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا, رسول پاک کی سنتوں کو چھوڑا, صحابہ کے طریقوں کو چھوڑا, اپنے اخلاق کو چھوڑا, اپنے کردار کو چھوڑا, اپنی صورتوں سے لے کر سیرتیں تک بدل ڈالی, سر سے لے کر پاؤں تک غیروں کے طریقوں کو اپنا کر ہم نے ان کو بتا دیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں. علامہ اقبال نے یہی تو شکوہ کیا تھا کہ گوادی وہ میراث جو اسلاف سے پائی تھی, سریا نے زمین پہ آسمان سے ہم کو دے مارا. ایک وقت تھا مسلمان بلندیوں کے اوپر تھے, عروج کے اوپر تھے, لیکن جب اسلاف کے طریقوں کو چھوڑا, رسول پاک کی سنتوں کو چھوڑا, صحابہ کے طریقوں کو چھوڑا, رسول پاک کے اخلاق کو چھوڑا, تو اس وقت مسلمان بلندیوں سے پستیوں کی طرف گر چکے ہیں. اور آج ہماری یہ حالت ہو چکی ہے, ہم بلندیوں سے پستیوں کی طرف گر چکے ہیں. آج ہم دنیا کے فنون سیکھتے ہیں, ہم سکولوں کے اندر جاتے ہیں, کالجوں کے اندر جاتے ہیں, یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں, بچوں کو بھیجتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے علم حاصل کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہ علم نہیں ہے, اس دنیا ہے, یہ انسان کی ضرورت ہے, ضرورت کے مطابق اس کو حاصل کرنا چاہیے. یہ سارے کے سارے فنون ہیں. علم وہ ہے, علم کی تعریف کیا ہے؟ علم وہ ہے جس سے انسان کو رب کی رضا حاصل ہو, جس سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو, جس سے انسان کو اللہ کی پہچان نصیب ہو, وہ علم ہے. اور یہ علم صرف اور صرف قرآن مجید کا علم ہے.
علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے نا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ و نفع و ضرر کر نہ سکا۔ کہ ترقی کرنے والوں نے سورج چاند ستاروں کا سفر کیا ہے لیکن اپنی زندگی کے اندر روشنی نہ لا سکے، اپنی طریق زندگیوں کو روشنی کے اندر تبدیل نہ کر سکے، نفع نقصان کو نہ پہچان سکے۔ جس چیز سے انسان اپنی اندھیری زندگی کو روشن کرے گا، اپنی تاریخ زندگی کے اندر نور لائے گا، انسان نفع نقصان کو پہچانے گا، وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، خود بھی قرآن مجید کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید سکھائیں، اور جو حضرات اپنے بچوں کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن مجید سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، حفظ کا نہیں کہہ رہا، ناظرے کا کہہ رہا ہوں، صرف قرآن مجید سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ابھی وہ بچہ قرآن مجید شروع نہیں کرتا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کے شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حافظ قرآن کے والدین کی کتنی فضیلت ہے، جو والدین اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حفظ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، قرآن مجید کا حافظ بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ تم مجھے بتاؤ، اگر یہ دنیا کا سورج اتر کر تمہارے کمرے کے اندر آ جائے تو تمہارے کمرے میں کتنی روشنی ہوگی؟ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ بہت روشنی ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ وہ والدین جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بناتا ہے، کل بروز قیامت ان کے سروں پہ اوپر اللہ تعالیٰ نور کا ایسا تاج رکھیں گے جس کی روشنی اس دنیا کے سورج سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے حافظ قرآن مجید کے والدین کی۔ اور جو حافظ قرآن ہے بعمل ہے تو اس کے متعلق آتا ہے کہ 10 ایسے بندوں کی سفارش کرے گا جن کا جہنم میں جانا ضروری ہو چکا ہے۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، خود بھی قرآن مجید کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید سکھائیں۔ اگر دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہیں تو اس قرآن مجید سے تعلق بنانا پڑے گا۔ اگر زندگی کے اندر امن اور سکون چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں تو اس قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستو، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں، اگر آخرت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی کو چاہتے ہیں، اس قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں، خود بھی اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ہر مسلمان کے اوپر، یہ آخری بات کرتا ہوں، ہر مسلمان کے اوپر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں جن کو پورا کرنا ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا۔ سارے ایمان لاتے ہیں؟ قرآن مجید کے اوپر سارے ایمان لاتے ہیں نا؟ جب قرآن مجید کے اوپر ایمان لایا تو دوسرا حق قرآن مجید کو اس کو سیکھنا، خود بھی سیکھنا، اپنے بچوں کو بھی سکھانا، اور پھر تیسرا حق سیکھنے کے بعد اس قرآن مجید کو سمجھنا، اور پھر چوتھا حق جو سمجھا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ لیکن باتوں کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے، کن کے کرنے کا کہا ہے، کن سے رکنے کا کہا ہے، اور 5واں اور آخری حق قرآن مجید کا جو قرآن کے اندر سمجھا ہے اس کو آگے دوسروں تک پہنچانا۔ میرے عزیز دوستو، اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے والا، اس کو سیکھنے والا، آگے پھیلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔